نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے حمد الہی کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی. عقائد عالم سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان للصائم فرحتین، بے شک روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے. جب روزے کی افطار کرتا ہے روزے دار تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. رب سے ملاقات کے وقت جو خوشی حاصل ہوگی، کیا ہوگی، کتنی ہوگی، اس کو وہی جانے جو خوشی عطا فرمائے گا. لیکن افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں. روزے دار کے علاوہ کوئی آدمی کتنا ہی لذیذ، کتنا ہی ذائقہ دار کھانا کھائے، شربت پیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد شام کو سادہ سودے کھانے، سادہ سا پانی بھی اگر پی لیا جائے تو اس میں جو مزہ اللہ نے رکھا ہے وہ کسی کھانے کے اندر مزہ نہیں رکھا گیا. ایک قدرتی فطرتی لذت ہے جو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ افطار جو ہے وہ صرف افطار نہیں بلکہ ایک تہوار ہے. تہوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی، رونق. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عید تو جب آئے گی تب آئے گی، پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد. مگر آپ جانتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ عید کی سی خوشی عطا فرماتا ہے. اور رونق بھی بازاروں میں، دکانوں میں، گھروں میں سب بڑے چھوٹے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کے افطار کرتے ہیں. افطار سے پہلے انتظار کرتے ہیں. بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، خریداریاں ہوتی ہیں طرح طرح کی، اور یہ سب دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ افطار کیا ہے، بس ایک روزانہ کا تہوار ہے. اچھا، ایک بات کا میں دھیان دلاؤں آپ کو، ایک بات کی، کہ افطار وغیرہ میں ایک دم بہت سا کھانا ٹھوس کر کے نہیں کھانا چاہیے. یہ طبی اعتبار سے منع ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ افطار کھجوروں سے کی جائے، کھجوریں نہ ہوں تو پانی کا ایک گھونٹ پی لے، کچھ پھل فروٹ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں جمع کر کے کھانا، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، اس طریقے سے زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے آئٹم، بہت سے طریقے کھانے کے، بہت سے آئٹم کھانا ایک وقت میں مناسب نہیں ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی دو طرح کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ تو اتنے پر تو عمل نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ کم سے کم آئٹم ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور روزے کا جو طبی فائدہ ہے، ڈاکٹری اعتبار سے جو روزے کا فائدہ ہے، وہ اسی میں ہے کہ بھوک کے باوجود بھی تھوڑا ہاتھ کو روک کے کھایا جائے، اور سحری کے اندر بھی بہت ٹھونس کے نہ کھایا جائے۔ اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور روزے کا طبی فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اور میں نے ایک حدیث اور دیکھی کتاب میں، اور ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، میں نے ایک بار تقریر میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا۔ کئی جمعوں کو مسلسل میں نے تقریر کی اس سلسلے میں، روزے کے تعلق سے ہی بہت سی باتیں میں نے بتائیں، کن لوگوں پر روزہ معاف ہے، کن کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور کن کے لیے قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور نظر سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسیٰ وہو صائم فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَأَشْرَبَهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے روزے کو بھول گیا، یعنی اسے یہ دھیان نہ رہا کہ میں روزے سے ہوں، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، اس بے خیالی میں اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، روزے کا دھیان ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، کھا لیا پی لیا، فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، فَإِنَّهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَأَشْرَبَهُ، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اس کو کھلایا گیا، پلایا گیا۔ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھول سے اگر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ حدیث اسی مسئلے کی اصل ہے۔ بھول سے ایک ہوتی ہے بھول، ایک ہوتی ہے خطا۔ خطا میں تو روزہ ٹوٹ جائے، خطا کا مطلب یہ ہے کہ اسے روزہ یاد تو ہے پر ایسی کوئی غلطی کر بیٹھا کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کلی کرتے پر پانی گھاٹی سے اتر گیا، نیچے چلا گیا۔ کلی کرتے پہ پانی اگر پیٹ میں پہنچ گیا اور تو یہ خطا کہلائے گی، یہ بھول نہیں کہلائے گی، اس میں روزہ قضا کرنا ہوگا۔ بھول یہ ہے کہ اسے روزے کا دھیان نہ ہو، اسے یاد نہ ہو، وہ یہ سمجھے ہوئے کہ جیسے بغیر روزے کے ہوتے ایسی ہیں، اس کی توجہ نہ ہو ادھر کو، اس کا دھیان نہ ادھر کو ہو، اور غلطی سے کھا لے پی لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا گیا، یہ ہمارے دین میں آسانی دی گئی کہ پروردگار عالم اس کے لیے اس روزے کو قبول فرما لے گا، اور وہ بھول سے کھانا پینا جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام دیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کام کی جزا اور بدلہ میں 10 گنے سے 70 گنے تک دیتا ہوں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اور اس کا ثواب میں ایک الگ سے دیتا ہوں، میں خود اس کا صلہ ہوں۔ یہ بڑی فضیلت ہے روزے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا صلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں،
اس کی جزا میں خاص طور سے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں، کیونکہ روزہ خاص طور سے میرے ہی لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر خلوص زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کام میں دکھاوا ریاکاری ہو سکتی ہے کہ آدمی دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، اپنی تعریفیں کرانے کے لیے کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آدمی اگر روزے میں اسے ریاکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کلی کرتے کرتے بہت سا پانی پیٹ میں چلا جائے گا، لوگ سمجھیں گے کلی کر رہا ہے۔ گھر میں اندر بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کمرے میں بند ہو کے کھا سکتا ہے، باہر جا کر جنگلوں میں کسی بہانے سے جائے وہاں پہ کھا سکتا ہے۔ تو جس نے دن بھر نہ کھایا نہ پیا، کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا، تو اس سے یہ بات پورے طور سے ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے اندر بہت خلوص ہوتا ہے، روزے دار ریاکاری نہیں کر سکتا، دکھاوا نہیں ہو سکتا اس میں۔ سمجھے آپ؟ اپنے بریلوی شریف کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں انہوں نے روزہ رکھ لیا، گرمی کے دن تھے، ان کے گھر والوں نے کوشش کی کہ روزہ کھول لیں مگر نہیں مانے، بہت ضد کی لیکن نہیں مانے۔ ان کے دادا ایک کمرے میں لے گئے اور فرینی کے پیالے وہاں رکھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے کہ امن میاں بچپن کا لقب تھا، اس میں سے کچھ کھا لو، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا بچپنا تھا مگر وہ مسکرائے اور فرمایا کہ دادا جان، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم آپ کے روزے اپنے کرم سے قبول فرمائے، جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔